ہے وہ عورت جو خانہ کعبہ نظر نہ آنے کی وجہ سے زار و قطار رو رہی ہے، پریشان ہے، دکھ درد میں ہے۔ آج ہم کتنے گناہ کر کے پریشان نہیں ہوتے، اللہ کو ناراض کر کے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت عمرہ کرنے گئی تھی اور اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ یہ ایک پہلو تو بیان کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، مگر میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا پہلو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ یہ جو عورت خانہ کعبے کے پاس میں پہنچی تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ رو رہی ہے، پریشان ہے۔ عورتیں اس کو پانی پلا رہی ہیں، کچھ عورتیں اس کو پکڑ کر کے لے جا رہی ہیں۔ ساری وجہ یہ ہے کہ اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ اس کے رونے کی وجہ، اس کی پریشانی کی وجہ، اس کے چیخنے کی وجہ، اس کے بہت زیادہ رونے اور گڑگڑانے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا، جیسا کہ خبروں کے ذریعے سے پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، مگر میں اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ ایک عورت جو خانہ کعبہ نظر نہ آنے کی وجہ سے زار و قطار رو رہی ہے، پریشان ہے، چیخ رہی ہے، گڑگڑا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا یہ اللہ کی بارگاہ میں رونا، اور ایسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ اللہ کی بارگاہ میں رونا، گڑگڑانا اپنے گناہ کی وجہ سے، یہ اس کے اندر مضبوط ایمان کے ہونے کی علامت ہے کہ وہ مضبوط ایمان والی ہے۔ آج ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ آج ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، نمازیں تو فرض ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، صاحب نصاب ہیں کئی سال سے، مگر وہ حج پہ نہیں جا رہے، ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ حج پہ جائیں، تو یہ بھی تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ساری زندگی ہو گئی نمازیں چھوڑتے ہوئے، مگر ہماری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، خطائی کرتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، مگر ہماری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آتا، ہمیں کوئی افسوس اور کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ عورت جو خانہ کعبہ نظر نہ آنے کی وجہ سے زار و قطار رو رہی ہے، پریشان ہے، دکھ درد میں ہے، اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میری رسوائی ہوگی، لوگ ویڈیو بنائیں گے، سارے زمانے میں وائرل ہوگی، میری بدنامی ہوگی، اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ وہ زار و قطار رو رہی ہے، پریشان ہے۔ آج ہم کتنے گناہ کر کے پریشان نہیں ہوتے، اللہ کو ناراض کر کے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جو بات سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو باتیں پتہ لگی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس میں۔ اس کو کچھ لوگ لے گئے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا بات ہے، کیا تم سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم سے اللہ ناراض ہے اور تمہیں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا کہ میں مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مجھے بلانے کے لیے آئے، میں جب ایک مردہ عورت کو غسل دینے کے لیے گئی، اس عورت کا اور اس کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 2 بچے جو نابالغ تھے، بیٹے، وہ زندہ بچے تھے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اس عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کے گھر والے آتے ہیں، اس کے شوہر کے بھائی وغیرہ جو تھے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تعویذ ہے، تمہیں اس عورت کے منہ میں رکھنا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے منع کیا۔ خیر، ان لوگوں نے اس کو لالچ دیا۔ اب آپ غور کریں، یہ بھی ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ لالچ کتنی بری چیز ہے، کتنی بری بلا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے پھر وہ دوسری کی آرزو کرے گا، دوسری بھی سونے کی وادی اس کو اگر دے دی جائے تو پھر یہ تیسری کی آرزو کرے گا۔ تو انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو انسان کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر وہ لالچ میں آ گئی اور اس نے اس مردہ عورت کے منہ میں وہ تعویذ رکھ دیا، ان کی تدفین ہو گئی، اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس دوبارہ خبر آتی ہے کہ اس کا جو 2 بیٹے بچے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب چونکہ وہ نابالغ تھا، یہ اس کو پھر غسل دینے کے لیے جاتی ہے، وہ لوگ آئے تھے اس کو بلانے کے لیے۔ جب یہ اس بچے کو غسل دے رہی تھی، اس کے گھر والے دوبارہ آتے ہیں اس کے پاس اور اس کو الگ میں لے جا کر کے کہتے ہیں کہ اس بچے کے منہ میں تمہیں ایک تعویذ اور رکھنا ہے، جس طرح سے اس کی ماں کے منہ میں رکھا تھا۔ اللہ اکبر! اس عورت نے انکار کر دیا، مگر پھر یہ لالچ میں آ گئی، اس نے پیسے کا لالچ دیا اور یہ ان کے لالچ میں آ گئی۔ یہ لالچ کتنی بری چیز ہے، انسان کو ختم کرتی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنی زندگی ضرورت میں گزارو، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں مگر خواہشیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو ضرورت کے مطابق گزاریں۔ اللہ اکبر! خیر یہ ان کے کہنے میں آ گئی اور اس عورت نے وہ تعویذ اس بچے کے منہ میں رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا جو دوسرا بیٹا بچا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان میاں بیوی کے نام میں بہت ساری سمپتی تھی، اور وہ جو اس کے گھر والے تھے، اس کے شوہر کے بھائی وغیرہ تھے، اس سمپتی پر وہ غلط نظر رکھتے تھے، اس سمپتی کو ہتھیانا چاہ رہے تھے وہ لوگ۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کے دونوں بچوں کو مروا دیا۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے۔ میں نے اس نیت سے یہ بات بیان کر دی کہ اس عورت کی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا اور وہ رو رہی ہے۔ اس کے رونے کے پیچھے وجہ دیکھو، اس کے رونے کے پیچھے وجہ دیکھو کہ خانہ کعبہ نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ اتنا رو رہی ہے۔ آج ہم تو نمازیں چھوڑ کے نہیں روتے، ہم لوگوں کا دل دکھا کے نہیں روتے، ہم لوگوں کا حق مار کے نہیں روتے، تو ہم کتنے گئے گزرے ہیں، ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ وہ عورت خانہ کعبہ نظر نہ آنے کی وجہ سے زار و قدار رو رہی ہے، پریشان ہے۔ جس طرح سے کسی عورت کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، شوہر انتقال کر جاتا ہے، اس کی ایسی کیفیت ہے۔ تو اللہ کرم فرمائے، یہ رونا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے اگر انسان سے جانے انجانے میں، اور جب وہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو، اللہ کو بندے کا یہ رونا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔